الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج بھی دن اچھا گزرا. جو وقت گزر جائے، ایک ایک لمحے کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. جب دائیں بائیں دیکھتا ہوں، کھانے کی چیزیں دیکھتا ہوں، پینے کی چیزیں دیکھتا ہوں، گرمی کی بجائے ہم چونکہ یہاں شہر سے باہر ہیں، آج سارا دن باوجود گرمی کے بہت خوبصورت ہوا چلتی رہی، ہلکی پھلکی بارش بھی ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا. یا اللہ تیرا شکر. وہ لوگ بھی تو ہیں. پاکستان سے میری نواسی نے کال کی مجھے کہ ابو آپ کیا جانتے ہو گرمی کیا ہوتی ہے، گرمی دیکھ رہی تو پاکستان میں آ جاؤ. ہم نے کہا بیٹا یہ تو نظام قدرت ہے، ہماری ڈیوٹی اللہ نے یہاں لگا دی ہے، آپ کی وہاں لگ گئی ہے، تو مالک کی مرضی ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء. اللہ فرماتے ہیں تم بندے بھی میرے ہو، زمین بھی میری ہے، میں جہاں چاہوں آپ کو رکھوں، جس کو چاہوں جو عطا کر دوں. کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تک یہ عقیدہ
ہمارے اندر راسخ نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں، اس وقت تک یقین کریں آپ کے اعمال میں لذت نہیں ہے۔ اگر اعمال کے اندر لذت پیدا کرنی ہے تو اپنے دل کے اندر اپنے رب کو بٹھائیے، اپنے مالک کو بٹھائیے، اپنے خالق کو بٹھائیے۔ ہم نے تو نہ جانے کس کس کو بٹھا رکھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ قدم قدم پہ وہ جو جنت دوزخ اس نے تقسیم کرنی تھی، وہ ہمیں اپنی مرضی سے یہاں ٹکٹ کٹا رکھے ہیں۔ کسی کو جنت عطا کر رہے ہیں، کسی کو جہنم عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، ہم اس کے کام میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، لیکن اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم اس کی عطا میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے ہمیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی جو آیات پڑھتا ہوں میں، یہ سبق تسلسل سے آ رہا ہے، میں کوئی آپ کے لیے اسپیشل نہیں پڑھ رہا، جو سبق میں آ جاتی ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ ابراہیم ہے، اور ابراہیم کا نمبر 14 ہے، اور سپارہ 13 ہے، آیات 39، 40 اور 41، 39، 40 اور 41، 3 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں نا، میں روز آپ کو کہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس پہ غور کیا کریں۔ غور کرنے سے اللہ جانتا ہے جو معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں نا، میری حیرت گم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اتنی عمر ہو گئی ہے، پڑھتے ہی تھے، لیکن آج کل جو پڑھ رہا ہوں، یقین کریں وہ پچھلے دنوں میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ نئی لذت ہے، اور آپ بھی شروع کر دیں، آپ کو بھی لذت ملے گی۔ اتنی لذت ملے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار جتنا وقت مجھے مل جائے میں اس کے صرف کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے دعا مانگی، تو میں نے اس کا سبق رکھا، عنوان رکھا ہے مناجات ابراہیم۔ مناجات ابراہیم۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہایت پاک باز خاتون، بادشاہ نے اٹھوا لیا، بے ایمان تھا مصر کا بادشاہ۔ اب وہ خاتون پاک باز جس کی قسم خدا کھائے، عفت و عصمت، سلام کرے اللہ اور اہل بیت کہہ کر سلام کرے، اس خاتون کے بارے میں کون کیا جانتا ہے؟ جب وہ محل میں پہنچی تو آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے خدا جانے کس لیے سے بلوایا تھا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ یہ خاتون کر کیا رہی ہے۔ اٹھا، اندھا ہو گیا، اٹھا، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، گر پڑا، تڑپنے لگا۔ بی بی صاحبہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے خاتون نے قتل کر دیا، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، اس کو زندہ سلامت رکھ، لیکن اسے عبرت بنا۔ اللہ نے سن لی اور سنتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے نا، دل سے مانگتا ہے، اس کی اللہ سنتا ہے۔ پھر آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی ریپیٹ کر دیتا ہوں، بار بار سناتا ہوں، آپ کو بھی یاد ہو جائے گی۔ ہارون رشید پہنچا کعبے میں، طواف کر رہا تھا تو ایک حافظ جی غلاف کعبہ پکڑ کے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ ہارون رشید کا جب وہ ساتواں دورہ ختم ہوا تو حافظ جی کے قریب آئے، پوچھا حافظ جی جب بھی میں عمرے پہ آتا ہوں تو تم یہاں غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ رہے ہوتے ہو؟ کہا جی پتہ نہیں 15 برس ہو گئے ہیں جی مانگتے ہوئے، آنکھیں ہی نہیں ملی۔ ہارون رشید کہا چلو ٹھیک ہے، جب تمہیں ملی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے یہاں مانگنے کا؟ ایسا کرتا ہوں، صبح میں آؤں گا نا فجر کی نماز میں،
اگر فجر تک تجھے آنکھیں مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو خلیفہ ہوں، تیری گردن اڑا دوں گا بس، اور کچھ نہیں کرنا میں نے۔ ہارون رشید تو یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل سے دعا کیسے کی جاتی ہے۔ ہم نہیں کرتے، دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے کون دھوکہ کر سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں کہ جی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کیسے مانگ رہے ہو؟ ہارون رشید چلا گیا۔ اب حافظ جی نے سوچا کہ بات کام خراب ہو گیا، اس نے کعبے کے ساتھ ٹکریں مارنی شروع کر دی، 1 ٹکر 2 ٹکر 3 ٹکر، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو آنکھیں آ چکی تھی۔ صبح ہارون رشید اندر گھسا حرم شریف میں تو بھاگ کے گیا، حافظ جی مجھے قتل نہ کرنا، میری آنکھیں مل گئی، آنکھیں مل گئی، آنکھیں مل گئی۔ تو آپ نے پکڑ کے کہا حافظ جی پہلے تم آنکھیں نہیں مانگ رہے تھے، تم ریال مانگ رہے تھے، لوگ تیری جھولی میں ڈال جاتے نا بینا ہے، رات کو 200-400 ریال تیرے نکل آتے تھے، تو پاگل ہے آنکھیں مانگتا ہے؟ آنکھیں آپ نے رات مانگی ہیں اور آج اللہ نے تجھے آنکھیں دے دی ہیں یہاں سے۔ اس کو کہتے ہیں ہم دعا نہیں مانگتے، ہم تو مذاق کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے اور پھر ملے نا۔ دیکھو یہ دعائیں تو ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ تو بی بی سارہ نے دعا مانگی، ٹھیک ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق لگتی ہے مجھے، کیونکہ جب بندوں کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے نا تو ان ھذا الا ملک کریم کہہ دیتے کہ یہ فرشتہ ہے یا ہے اللہ کی کوئی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی اس بے ایمانی کو چھپانے کے لیے اور توبہ کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ ان کو گفٹ کر دی، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دی۔ لیکن جو ہمارے جو یہاں کے بھائی ہیں نا، ہمارے جو کزنس ہیں یہاں کے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ نوکرانی تھی، نوکرانی نہیں تھی، بیٹی تھی اس کی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ مصر کی بیٹی تھی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفٹ کر دی۔ 10 سال ہو گئے تھے شادی کو، مائی صاحبہ کے گھر میں بیٹا کوئی نہیں تھا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو، تو انہوں نے وہ بی بی ہاجرہ گفٹ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت ابراہیم نے نکاح کیا، پہلے ساری بچہ ہو گیا، عورت تو تھی، پاک باز تو تھی، نیک تو تھی، لیکن 10 سال سے اولاد سے محروم ہو اور وہ جو گفٹ کیا ہو اس کو بچہ مل جائے تو کچھ نہ کچھ تو بتقاضا بشید اثر پڑتا ہے نا طبیعت میں۔ تو کہا کہ ابراہیم ایک بات سنو گے؟ آپ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی اور اس بچے کو لے جاؤ اور جا کر عرب کے اندر جا کر اس کو فکس کر دو، ادھر چھوڑاؤ جا کے۔ اللہ کی طرف دیکھا، حکم ہو گیا جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے کو لے کے، بی بی ہاجرہ کو لے کے مکے پہنچ گئے۔ طوفان نوح کے بعد وہ ٹیلا سا تھا کعبے کا، باقی تو سب ختم ہو چکا تھا، اور اندر کعبہ تھا اور کنواں بھی تھا جہاں پہلے تو کوئی نہیں تھا۔ وہ تو حضرت اسماعیل کے جانے سے یہ زمزم پیدا ہوا نا، ایک مشکیزہ پانی کا تھوڑی سی کھجوریں دے کے مائی صاحب جانے لگے۔ دل جو تھا، اب دیکھیں نا، ایک ایسی خاتون جو بادشاہزادی ہو، کم عمر ہو اور پھر اولاد والی ہو، تو خامد کے دل میں محبت ہوگی۔ تو اس کو چھوڑ کے، چونکہ میرا بھی تھا، جانے لگے۔ مائی صاحب نے آواز دی، مائی صاحب نے آواز دی، مائی صاحب نے آواز دی، نہیں دیکھا مڑ کے، کہیں محبت غالب نہ آ جائے اور پھر واپس ہٹ کر میں تسلی نہ دے اور اللہ کے میری پکڑ ہو جائے۔ بی بی اللہ کا حکم تو نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہنے کا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ سے اوجھل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگی ہے، یہ سارے اس رکوع میں پیچھے آپ پڑھ لینا،
پوری دعا ہے ان کی. یہ پورا واقعہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کے پیچھے ہٹ کے. دعائیں بڑی عجیب و غریب تھی سرکار کی کہ یا اللہ یہ بھی آب و گیا جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں پانی نہیں، یہاں تو گھاس تک نہیں ہے. یا اللہ تو پھل دے دے، یا اللہ تو رزق دے دے، یا اللہ تو آباد کر دے. یہ دعائیں مانگنی شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور پھر جو دعا مانگی، اس لیے میں نے اس کا نام جو رکھا ہے سبق کا، وہ ہے مناجات ابراہیم، دعا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کو فرمایا، صحابہ پتہ ہے تو آپ کو کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ہم تو معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ دعا ہو گئی، دعا ہو گئی. نہیں، دعا اس کو تھوڑی کہتے ہیں. کچھ وقت تو لگا. سرکار دو عالم نے ایک صحابی کو بلایا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز ختم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین. آپ میں ادھر آؤ، یہ کیسے دعا مانگی تم نے؟ کہا یا رسول اللہ بس وہ جلدی تھی ذرا. سرکار نے فرمایا نماز پڑھی ہے نا، اپنے نبی پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی تعریف کر کہ یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو ستار ہے، یا اللہ تو غفار ہے. اللہ کی تعریف کر، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، گناہ گار ہوں، اپنے فضل سے میرے گناہ معاف کر دے. فرمایا تیری دعا قبول ہوگی. یہ جو ہم کرتے ہیں یہ گیا دعا ہو گئی، یہ دعا نہیں ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی آپ سے پوچھے نا تو کہا کرو الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ، یہ عام لفظ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا تھا، اولاد کا نام و نشان نہ تھا میرے وجود میں، تیرا کتنا کرم ہوا کہ 99 سال کی عمر میں اسماعیل دے دیا اور 112 سال کی عمر میں حضرت اسحاق کو دے دیا، بڑھاپے میں. جبکہ خاتون بی بی سارہ بھی تقریباً 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، حضرت ہاجرہ جوان تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن بی بی سارہ 100 کے قریب پہنچ چکی تھی. تو یہ بھی 100 سے اوپر جا چکے تھے اس وقت. تو دونوں کو اللہ نے بیٹا دیا. یہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سنتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب دعا سنتا ہے. جب ہمارا بزرگ، ہمارا جد امجد، ملت اسلامیہ کا بانی یہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میرا رب دعا سنتا ہے، تو پھر بابا ہم کیوں نہ دعا کریں؟ ہماری کیوں نہ سنیں؟ وہ سنے گا کب؟ جب ہم مانگیں گے. ہمیں تو مانگنا آتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے وجود پہ تجربہ کر کے غور کر لیں آپ. اللہ اکبر. پھر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا. چونکہ پیچھے بھی دعا کی انہوں نے، یہ میں نے کہا کہ یہ پورا رکوع پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر. یا اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ تیری نماز کو قائم کریں، اس لیے چھوڑ کے تیری نماز کو قائم کریں. نماز کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہاں بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا.
ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، چونکہ بذریعہ وہی پتہ لگ چکا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ عزت و عظمت ملے گی، تو حکم ہوا تھا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیری اولاد ظلم کی طرف جائے گی ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ میری اولاد میں سے بھی بے ایمان نکلے گے، لیکن پھر دعا کر دی کہ یا اللہ تو نمازی ہی بنا دے، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو برائیوں سے بھی روکتی ہے اور بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ نماز ایک، تو یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز ہے کیا، فرمایا کہ وہ لوگ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، 2 پڑھی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھی 6 چھوڑ دی۔ نماز کا معنی نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے وقت میں نماز پڑھیں، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے، اللہ کے وقت میں نماز پڑھنا۔ فرمایا یہی لوگ وارث ہیں جنت کے، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اور ہم ان کو عطا کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ اتنے رحیم اور کریم ہیں اللہ، آپ کی صفات بھی ہیں، یہ بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے اللہ کے نزدیک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا یا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ کیا فرمایا؟ وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک ہمارے لیے۔ اب اندازہ کر لیں کہ نماز کی کیا قیمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا وجہ تو دعا نہیں مانگی نا، کوئی وجہ تو ہوگی کہ اپنے نمازی ہونے کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، بچوں کے نمازی ہونے کی بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ سرکار نے فرمایا پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر میں پوچھتا رہتا تو میرا نبی مجھ کو بتاتا رہتا۔ باہر تھے وہ ایک، لیکن یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ سب سے پہلے ہماری قبر میں بھی جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے جو حد درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو بچھانے والے تھے، وہ بھی نمازی ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یار ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم دل آئی نماز پڑھتے ہیں، دل آئی، ٹائم مل گیا پڑھ لی، نہیں ٹائم ملا کوئی بات نہیں، گزر گئی تو گزر گئی ہے۔ ہمت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا وجہ دعا نہیں مانگی تھی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، ایک دن تشریف لایا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ یا سن لیں اللہ کے ولی کے بارے میں۔ یہ ایک صحابی پوچھ رہا ہے سرکار دو عالم سے، یا رسول اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے
جو نمازوں کو اس وقت میں پڑھتا ہو جس وقت میں اللہ نے فرض کیا ہے. اور کہا کہ اگر ایسے لوگوں میں پھنس جاؤں جن کو خیال ہی نہ ہو تو فرمایا تم اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لو. وہ جو نماز کو لیٹ کر رہے ہیں ممکن ہے وہ نماز ان سے خطا بھی ہو جائے. تم اٹھ کے پڑھ لو نماز اپنی. یہ مشورے بھی دیے ہیں سرکار نے, یہ نعمتیں بھی بتائی ہیں نماز کے بارے میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. میرے حضرت ابراہیم گناہ تھے ان کے پاس, اللہ پاک نے تو ان کو خلیل بنایا ہے, گناہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی بھی, لیکن کمال عاجزی ہے. یہ عاجزی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ابراہیم علیہ السلام گناہ گار تھے, نہیں, عاجزی ہے یہ. ربنا اغفر لی ولوالدی, اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے والد کا نام حضر تھا وہ بت پرست تھا. نہیں, وہ تایا جی تھے. اور جو بڑا ہوتا ہے نا گھر کا تو اس کو بھی ابا جی کہتے ہیں. ان کے والد کا نام تارخ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَرَا تَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے محبوب میں نے تیرے نور کو ان پیشانیوں میں منتقل کیا ہے جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں. تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. ان پیشانیوں میں سرکار دو عالم کو پھرایا گیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی تھی. تو تارخ یہ آپ کے والد کا نام تھا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور قیامت کا دن ہوگا, یا اللہ افراتفری پڑی ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے. یا اللہ اس دن کلمہ گو جب تیرے سامنے کوئی کھڑا ہو تو میں اب دعا کر رہا ہوں اس کو بھی تو معاف کر دینا. یہ سجدہ ابراہیم کی دعا ہے, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہماری نمازوں میں رکھ دیا ہے. ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا, اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث, جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے. صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ اس کی بڑی تعریف ہو چکی ہے. علم جو لوگوں کو نفع دے, اور ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے. اب اندازہ کریں آپ, اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا, اب وہ ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کرے تو نماز میں وہ دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے, نماز پڑھ لی, دعا ہو گئی. یہ کتنی زبردست چیز ہے نماز کہ والدین کے لیے دعا ہو گئی. تو میرے دوستو عزیزو, قرآن مجید کی یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ ہماری نمازوں کا حصہ ہے, ہماری نمازوں کا حصہ ہے. اس میں دعا کرتے ہیں. ہم نماز کو درست بھی کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ درست کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں جو درس دیتا ہوں نا, تو میں ایک نام رکھتا ہوں اور ڈیٹ بھی لکھتا ہوں. تو وہ میرا یہ چونکہ یوٹیوب پہ تو یہ چلا جاتا ہے سلسلہ, آگے منتقل ہو جاتا ہے, اس پہ فیس بک سے یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے. تو بعض دوست مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی فلانا پلیز دوبارہ وہ ایک لگا دیں. تو میں تو خود درس دے رہا ہوں, میں کیسے لگاؤں گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوب پر میرا چینل ہے مفتی عبد الرحمن قمر, انگریزی میں لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تو میرے سارے لیکچر وہاں پڑے ہوئے ہیں, سارے درس پڑے ہوئے ہیں. اس کے جس نام سے نکالیں گے, مثلا حضرت یوسف کا نکالنا ہے تو لکھا ہوگا یوسف نمبر 1 نمبر 2 لکھا ہوگا, کوئی نکال کے سن لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. میرے لیے نہیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میں دوبارہ اپلوڈ نہیں کر سکتا,
چونکہ میں تو آپ کو خود درس دیتا ہوں تو میں اپلوڈ کیسے کروں گا؟ تو اس لیے یہ ٹی وی چینل تو ہے نہیں، یہ تو درویش آدمی اس کا فون ہے جس فون پہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اپلوڈ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ چینل جا کر کے سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر تو میرے سارے وہاں درس پڑے ہوں گے، جس کو مرضی اٹھا کے سن لینا. چلتے ہیں نماز کی طرف. کل ہم نے پڑھا تھا، اس کو میں دہراتا ہوں پیچھے سے، التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. السلام علیکہ، یہ منہ کا پیش لگانا ہے آپ نے، السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکہ ایہن، ایو الگ پڑھنا، ہن کو الگ کرنا نہیں کرنا، ایہن نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کیا بتایا تھا کہ لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے اگر زبر ہوگی تو یہ لام پر ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا. لفظ اللہ کا لام موٹا ہو جائے گا، اگر پیش ہوگی پھر بھی یہ موٹا ہو جائے گا. اور اگر اس پہلے زیر آ جائے جیسے باللہ، پھر یہ لام جو ہے باریک ہو جائے گا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو زیر ہوگی تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. اور اگر زبر یا پیش ہوگی تو بھائی یہ موٹا ہو جائے گا. کل یہاں تک پہنچے تھے. اب اس کے بعد آتا ہے السلام علینا. السلام علینا نہیں، السلام علینا نہیں، پورا پڑھو، کوئی جلدی نہیں ہے، ایک ایک لفظ کو صحیح سے پڑھو گے. اللہ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. میرے بندے جب آ ہی گیا میری بارگاہ میں تو پھر ترتیل سے پڑھ لے، حکم ہے یہ. پنجابی میں کہتے ہیں مغرو نہیں لانا، نہ 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 نہ، تسلی سے پڑھنا ہے. السلام علینا وعلا، ولا نہیں، یہاں وعلا عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ، دل، یہ لام سے پہلے زیر آ گئی دال کے نیچے تو یہ دل ہی، دل وعلا عباد اللہ الصالحین. اشہدو، اشہدو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو، 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 اشہدو اللہ الہ الا اللہ. لام زبر آ گئی، لفظ اللہ موٹا ہو گیا. تو آج اتنا ہی رہتا، پھر پڑھ لیتے ہیں وعلا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ. اشہد، اشہدو نہیں، ہاں کے اوپر زبر ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، اشہد. تو اس کو صاف کر کے پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، میرا بھی حامی ناصر ہو. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور کرونا کے عذاب سے پوری دنیا کو، انسانیت کو الہ العالمین جو ہے نا محفوظ فرما لے. یہ ہماری دعائیں دل سے. اور جو ہمارے بہن بھائی ساتھی عزیز و قربا جہاں کہیں بھی ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو ہم بچ رہے ہیں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.